اور گیسٹ سے ہم اس بارے میں بات کریں گے جو ہیں خواجہ امتیاز احمد، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور اس کیس میں پبلک پروسیکیوٹر تھے۔ خواجہ صاحب، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ جی، یہ بتائیے، اس کیس کو 10 سال لگ گئے، اور ابھی ہمیں عاصم علی رانا نے، جو ایک سینئر صحافی ہیں پاکستان میں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو اس قتل کیس میں ملوث ڈائریکٹ جو ملزمان تھے، جنہوں نے جو قتل میں ملوث تھے، ان میں سے کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ تو کیا مثال قائم کرتا ہے آج کا یہ فیصلہ پاکستان میں؟ جی دیکھیں، یہ 2007 میں یہ اکرنس ہوئی، اور 2013 تک جو ہے اگست تک اس کی جو ہے مختلف انویسٹیگیشن چلتی رہی۔ اس میں پنجاب جے آئی ٹی بنی، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، پھر اس میں ایف آئی اے کی جے آئی ٹی بنی، اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی، اس میں یو این او کمیشن آیا، انہوں نے آ کے 8-10 مہینے تک یہاں پہ اس کی تفتیش کی، کیونکہ یہ جو مرڈر تھا یہ سوئسائڈ بمبر سے ہوا، اور اس کا ایک کانسپیریسی کی سازش تھی جس کی بنیاد پہ۔ تو ایسے جو مرڈر ہوتے ہیں ان کی تفتیش کو ایک لمبا ٹائم لگتا ہے۔ تو تقریباً 2007 سے لے کے 2013 تک 6 سال تو انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ انویسٹیگیشن کے بعد 2013 میں آ کے انہوں نے 8 ملزمان کو چارج کیا، اور ان میں سے ایک جناب مشرف جو ہے وہ اس وقت نہیں تھے، اور 7 ادھر موجود تھے جن کے خلاف ٹرائل ہوا۔ ان میں سے جو 2 ملزمان تھے ان کے خلاف تھا حسنین گل اور رفاقت، کہ انہوں نے سوئسائڈ بمبر کو موقع پہ لے کے آئے، اسے ادھر پہنچایا، جگہ ملائی، اس کے ساتھ تھے اس کانسپیریسی کے اندر، اور انہوں نے وہ اٹیک جو ہے وہ سارا مینج کیا اس کے ساتھ۔ اور باقی جو 3 تھے، اعتزاز، شیر زمان اور عبدالرشید ترابی، ان کے خلاف یہ تھا کہ ان کے نالج میں تھا کہ یہ کانسپیریسی ہوئی ہے اور یہ مرڈر ہونا ہے، اور مرڈر کے بعد میں بھی ایک کے نالج میں آیا کہ اس بلال اور اس سعید نے جو ہے یہ اٹیک یہ بتائیے گا خواجہ صاحب کہ یہ فیصلے کی ٹائمنگ کیا معنی رکھتی ہے؟ عید سے 2 دن پہلے یہ فیصلہ آیا ہے، اور کیا معنی ہے اس کے فیصلے کی ٹائمنگ کے؟ دیکھیں، یہ تو جو ایک پروسیجر ہے، ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو آف کورس پھر ججوں نے جو ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹرائل تو بہت لمبا چل رہا تھا، اب جو پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے اس کو ڈے ٹو ڈے کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ان کی کوشش تھی کہ لاسٹ منتھ میں ہو جاتا، اس سے پہلے بھی تھی، لیکن چونکہ پھر یہ سمر میں جو ہے کورٹس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ چھٹی پہ رہے، پھر کچھ لوئر باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو یہ ساری تھی۔ ادروائز تو ہمارے خیال میں تو اس کو مارچ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا، اب اس کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں پرویز مشرف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، سابق صدر کو، تو ایک تو ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے کہ اشتہاری قرار دیے جانے کا کیا مطلب ہے، اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ انصاف کے کٹہرے میں ان کو لایا جا سکے گا؟ اب تک وہ کسی کیس میں اپیئر نہیں ہو رہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ایکیوزڈ ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، اور بار بار کورٹ اس کو بلاتی ہے۔ کورٹ نے ان کی جو اٹینڈنس تھی وہ ایگزیمپٹ کی تھی جب پاکستان میں وہ تھے، لیکن بعد میں وہ چلے گئے علاج کے لیے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کورٹ نے اس کو بار بار بلایا، اور بار بار نہ بلانے کے بعد بالکل بریفلی بتائیے گا، آپ کو توقع ہے کہ وہ کورٹ میں اپیئر ہوں گے؟ بریفلی بالکل دیکھیں، جب بھی پاکستان میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہوں گے، ویسے بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے، انٹرپول کے تھرو بھی ان کو لے کے آیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ لیکن اگر کوئی نہ آئے تو اس کی فائل سیپریٹ کر دی جاتی ہے، اور اس کی فائل سیپریٹ کر دی گئی ہے۔ ٹھیک، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پرویز مشرف سابق صدر پاکستان انصاف کے کٹہرے میں لائے جاتے ہیں یا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔